اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے خوبصورت نام کیا کیا ہیں، اور کیا صرف انسان ہی اللہ کے خوبصورت ناموں کو پکارتے ہیں، یا کہ تمام مخلوق اللہ کے خوبصورت ناموں کو پکارتی ہے؟ چلے پھر شروع کرتے ہیں۔ اللہ کا پہلا نام جو ہے وہ الرب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب کون ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رب کون ہوتا ہے۔ وہ جو ہمارا خالق و مالک ہی نہیں، مدبر بھی ہے، ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، ہر ایک کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ سب تعریف اس کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب وہ ہوتا ہے جو تربیت کرتا ہے، نقص سے کمال کی طرف لے جاتا ہے، چھوٹے سے بڑا کرتا ہے، مسلسل خیال رکھتا ہے، یہاں کوئی خرابی ہو تو وہیں اصلاح کرتا ہے۔ اگر کوئی ہم پر تھوڑا سا بھی احسان کرے تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو وہ رب جو دن رات ہمیں کھلاتا ہے، ہماری تمام تر ضروریات پوری کرتا ہے، اس کا ہم پر کیا حق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو پہچانیں، اس کی تعریف کریں، اپنے دل میں ہر لمحہ اس کو یاد کریں، صرف دل ہی میں نہیں، زبان سے بھی اس کے لیے شکر کے الفاظ ادا کریں، اور اپنی ساری زندگی کو اس کے حکم کے تابع کر دیں۔ جس طرح زمین و آسمان کی تمام چیزیں اس کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام بہت کثرت سے استعمال ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تقریباً 900 بار یہ نام استعمال ہوا ہے، کیونکہ وہ نام ہے جس کے اندر بیک وقت بہت سی صفات اکٹھی ہو گئی ہیں۔ انسان جب اپنے رب کے انعامات و احسانات کو یاد کرتا ہے تو خود بخود اس کے منہ سے نکل آتا ہے، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ جو شخص اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، وہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، میری مشکلات کو آسان کرے گا، تو رب اس کی امید کو نہیں توڑتا۔ مریم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں اہم سبق حاصل ہوتا ہے۔ رب صرف اعمال ہی قبول نہیں کرتا بلکہ نیتیں بھی قبول کرتا ہے، ارادوں اور شوق کو بھی قدردانی کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ جلیل القدر پیغمبروں میں سے اللہ تعالیٰ کو اسی نام سے پکارتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ نوح علیہ السلام پکارتے تھے، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ موسیٰ علیہ السلام پکارتے تھے، رب انی لا ما انزلت الا من خیر فقیر۔ نہ صرف انسان بلکہ کائنات کی ہر چیز اپنے رب کو پکارتی ہے، ہر لمحہ وہ کہتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ حدود کا واقعہ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے، وہ ہر لمحہ اپنے رب کو پکارتا تھا، اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم۔ سورج بھی روزانہ طلوع ہونے کے لیے اپنے رب سے اجازت طلب کرتا ہے، جہنم اور جہنت بھی اپنے اپنے رب کو پکارتی ہیں، رحم بھی رب کو پکارتا ہے۔ شیطان جو اپنے رب کا نافرمان ہے، اس نے بھی رب کہہ کر پکارا۔ زمین بھی بروز قیامت اپنے رب کو رب ہی پکارے گی۔ لیکن انسان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود لا شدید۔ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، وہ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، یعنی جتنی محبت رب سے کرنی چاہیے وہ اس سے بڑھ کر اپنے مال سے کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے رب کا تعارف حاصل کرنا چاہیے، کائنات کی نشانی اور کتاب و سنت کے مطالعہ سے